السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر نجمہ ہوں، کنسلٹنٹ آبسٹیٹیشین اینڈ گائنوکولوجسٹ اور حسین میموریل ہاسپٹل سے تقریباً 12 سال سے منسلک ہوں۔ اس کے علاوہ میں سوشل سیکیورٹی ہاسپٹل میٹرنل اینڈ نیو نیٹل چائلڈ ہیلتھ میں بھی اپنی سروسز دے رہی ہوں۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے لائف سٹائل چینجز کی وجہ سے ڈائبٹیز ایک خطرناک حد تک پھیل چکی ہے اور ہماری ایون کہ حاملہ خواتین بھی اس سے مبرہ نہیں ہیں۔ تو رفع عامہ کے لیے آج میں ایک بہت ہی اہم ٹاپک کی طرف بات کرنا چاہوں گی، جو کہ ہے جسٹیشنل ڈائبٹیز۔ اب یہ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، جسٹیشنل ڈائبٹیز یعنی حمل کی ذیابطیس کیا ہے، یہ کب ہوتی ہے، یہ کیوں ہوتی ہے اور کون کون حاملہ خواتین ایسی ہیں جو اس کا شکار ہو سکتی ہیں، اس کی اسکریننگ اور اس کی مانیٹرنگ اور اس کا علاج کیسے کیا جائے، یہ آج ہم سب اس کے متعلق مختصراً بات کریں گے۔ جسٹیشنل ڈائبٹیز کیا ہے؟ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ دوران حمل بلڈ شوگر لیول کا زیادہ ہو جانا۔ اب یہ کب ہوتی ہے؟ یہ حمل کے 5 اور 6 مہینے کے دوران یعنی تقریباً 24 ہفتوں کے دوران حمل ہو سکتی ہے۔ اب یہ کیوں، سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ کیوں ہو جاتی ہے۔ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ حمل میں بچے کے ساتھ ساتھ غذائی ضروریات بڑھ جاتی ہیں، اسی طرح باڈی میں بھی انسولین کی ریکوائرمنٹ بڑھ جاتی ہے، اور کچھ حاملہ خواتین میں جو ہماری باڈی ہے انسولین اس مقدار میں برابر نہیں بنا پاتی ہے اور بلڈ شوگر لیول زیادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب جب بلڈ شوگر لیول زیادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ ماں اور بچے دونوں کی صحت کو متاثر کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ بچے کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے بلڈ شوگر لیول کا کنٹرول میں آنا بہت ضروری ہے۔ تو اب ہم بات کریں گے کہ کون کون سی ہماری سراؤنڈنگ میں حاملہ خواتین ایسے ہیں جو کہ اس کا شکار ہو سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلے بات آ جاتی ہے ایج کی۔ جن حاملہ خواتین کی عمر 30 سے 35 سال زیادہ ہے، ان کی بھی سکریننگ ہونی چاہیے، یا جو بہت زیادہ موٹاپے کا شکار ہیں، یا جن کی فیملی میں سے ماں باپ یا بہن بھائی پہلے سے ڈائبٹیز کے مرض میں مبتلا رہے ہوں، تو ان سب کی سکریننگ ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ وہ بھی حاملہ خواتین جو پچھلے حمل میں ڈائبٹیز کا شکار رہی ہوں، یا پھر جن کے ہاں بہت زیادہ صحت مند بچے کی پیدائش ہوئی ہو۔ اس کے علاوہ ان میں وہ لڑکیاں بھی شامل ہیں جو آج کل ایک بیماری ہے پولیسسٹک اوویرین ڈیزیز یا PCO کا کبھی شکار رہی ہوں۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ دوران حمل ان سب لوگوں کی سکریننگ ہونی چاہیے۔ تو سکریننگ ہم کیسے کرتے ہیں؟ سکریننگ لیبارٹری میں ایک سمپل ٹیسٹ ہے جس کو GTT یا گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ ہم کہتے ہیں، اور وہ لیبارٹری میں آپ سیمپل دیتے ہیں، ایک خاص طریقے سے کیا جاتا ہے، اور لیبارٹری والے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ نارمل آ رہا ہے، یہ اب نارمل ہے، تو آپ کو اپنے معالج کے ساتھ مشورے سے اپنی بلڈ شوگر لیول کو مینٹین کرنا ہے۔ اب اس کی مانیٹرنگ کیسے کی جائے؟ اب اس میں ہرگز آپ کو پریشانی کی بات نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر مریض کو یا ہر حاملہ خواتین کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا پڑے۔ اگر آپ سمجھدار ہیں تو اپنی گائناکولوجسٹ کے مشورے سے آپ گھر میں بھی سمپل گلوکومیٹر سے چیک کر سکتی ہیں۔ شروع میں بہت زیادہ فریکوینٹ مانیٹرنگ کرنی پڑتی ہے، اور پھر جیسے جیسے لیول کنٹرول ہوتے ہیں تو ان کی مقدار کم کر دی جاتی ہے، لیکن اس کا تعین ہرگز آپ نہیں کریں گے، اس کا تعلق آپ کی گائناکولوجسٹ ہے، وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ مانیٹرنگ کیسے اور کیوں کس وقت کرنی ہے۔ جب آپ کے بلڈ شوگرز لیول اگر کنٹرول ہیں تو آپ کو کوئی ایسی پرابلم نہیں ہو سکتی، لیکن اگر بلڈ شوگرز لیول زیادہ آ رہے ہیں تو آپ کو اس کے علاج کی ضرورت ہے۔ علاج بھی اتنا کوئی مشکل نہیں ہے، عموماً ہماری 90% حاملہ خواتین ایسی ہیں جو سمپل معیار استعمال کر کے اس کو بہت اچھے طریقے سے کنٹرول کر سکتی ہیں۔ اور یہ آپ کے بس میں ہے کہ آپ نے اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنا سٹریس لیول کم کریں گے، اس کا ڈائریکٹ تعلق انسولین سے ہے،
اور اس کے بعد جو آپ نے اپنا لائف سٹائل چینج کرنا ہے، یعنی لائف سٹائل میں یہ ہے کہ 15 سے 20 منٹ کی واک صبح شام آپ اپنا معمول بنائیں گی۔ اس کے علاوہ ڈائٹری ایڈجسٹمنٹ کی بھی ضرورت پڑے گی، یعنی آپ اپنی خوراک کو چھوٹے چھوٹے پورشن میں تقسیم کر کے لیں گی۔ اس کا بیسک پرنسپل یہ ہے کہ 3 meals, 2 snacks and 1 cup of milk at night۔ اس کے علاوہ جو آپ کو ڈائٹری ایڈجسٹمنٹ کی ڈیفینیٹلی ضرورت پڑے گی، اینڈ چوائس آف فوڈ از مور امپورٹنٹ، یہ آپ کو سلیکٹڈ فوڈ لینی پڑے گی۔ اس میں کرتے ہم یہ ہیں کہ کاربوہائیڈریٹ لیول کو کٹ ڈاؤن کرتے ہیں، یعنی آپ نے میٹھی اشیاء اور جوسی سے اجتناب کرنا ہے۔ بہت زیادہ میٹھے پھل، آم، انگور اور کیلا وغیرہ آپ نہیں لیں گی۔ اس کے علاوہ سبزیوں میں آلو، اروی اور شلجم کے استعمال سے بھی اجتناب کریں گی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو چکنائی کو بھی کم کرنا پڑے گا، اور اس کے ساتھ پروٹین لیول کا آپ زیادہ پروٹین کی مقدار آپ غذا میں زیادہ کریں گی، مثلاً گوشت، دودھ، دہی اور انڈے کا استعمال وافر مقدار میں کریں گی، اور سلاد اپنی غذا کا لازماً جز بنائیں گی۔ تو 90% خواتین سمپل بیسک میجر سے اپنی بلڈ شوگر لیول مینٹین کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں، اور 10% خواتین کو علاج کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ ڈیفینیٹلی آپ خود نہیں کریں گی، آپ کی گائنیکولوجسٹ کریں گی یا آپ کا معالج کرے گا۔ علاج اس کا 2 طرح سے ہو سکتا ہے، ایک یہ ہے کہ دوائیاں بھی دی جا سکتی ہیں، اور ایک انجیکشن ان دا فارم آف انسولین دیے جاتے ہیں۔ اور ان میں سے بھی زیادہ تر کیسز ایسے ہیں کہ جو آپ کی گائنیکولوجسٹ بڑے اچھے طریقے سے خود مینٹین کر لیتی ہیں، لیکن چند کیسز میں ایسا ہے کہ میڈیکل اسپیشلسٹ کی اوپینین کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور اگر بلڈ شوگر لیول نہ کنٹرول ہوں تو آپ کو ہاسپٹل میں ایڈمیشن کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ سو آئی ہوپ سو یو مے ہیو اے سکسیسفل پریگنینسی۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔